بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. Nutrimania, which brings all the nutritional information. السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بھربھری ہڈی یا ہڈیوں کا کمزور ہونا یعنی آسٹیوپروسس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے آسٹیوپروسس ہوتا کیا ہے، آسٹیوپروسس کیسے ہوتا ہے، کون سے عوامل اس بیماری کو بڑھاوا دیتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اس بیماری کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، بیماری کو کم کرنے میں غذا کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے. یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آسٹیوپروسس یا بھربھری ہڈی ایک ایسی بیماری ہے جس میں بون میس یعنی ہڈیوں کا مادہ کم ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹیشوز کی ساخت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. آسٹیوپروسس سے مراد پورس بون یعنی بھربھری ہڈی ہے. اگر ہم مائکروسکوپ میں صحت مند ہڈی کا مطالعہ کریں تو وہ شہد کے چھتے کی مانند نظر آتی ہے اور آسٹیوپروسس والی ہڈی میں موجود سوراخوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے جو ہڈی کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے. اس بیماری میں ہڈی کی کثافت یا بون میس کم ہو جاتا ہے اور ڈھانچہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس میں فریکچرز کے امکانات کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کی عمر 50 سال سے تجاوز کر گئی ہے اور آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو فوراً متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور بون ڈینسٹی ٹیسٹ ضرور کروا لیں. آسٹیوپروسس دو اقسام کی ہوتی ہیں، پرائمری آسٹیوپروسس اینڈ سیکنڈری آسٹیوپروسس. پرائمری آسٹیوپروسس دو طرح کی ہوتی ہے، پوسٹ مینوپوزل آسٹیوپروسس ٹائپ 1 اینڈ سینائل آسٹیوپروسس ٹائپ 2. پوسٹ مینوپوزل آسٹیوپروسس ٹائپ 1، اس میں ایسٹروجنز اینڈ اینڈروجنز کی کمی سے ہڈیوں کا ٹرن اوور زیادہ ہو جاتا ہے اور ہڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اس میں ریڑھ اور کلائیوں کی ہڈیوں کے فریکچرز ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. سینائل آسٹیوپروسس ٹائپ 2، اس کا تعلق آپ کی عمر کے ساتھ ہے. عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی کثافت میں قدرتی طور پر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ہڈیوں کے بنانے والے خلیات کی پیداوار میں کمی واقع ہونا شروع ہوتی ہے. اس سے سب سے زیادہ متاثر کولہوں کی ہڈی ہوتی ہے. سیکنڈری آسٹیوپروسس، اس آسٹیوپروسس میں بیماری ایک خاص میکانزم کے تحت آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے. کچھ ادویات اور بیماریاں ہڈی کے تشکیل دینے کے عمل کو تیز کر دیتی ہیں جس سے ہڈیوں کے بندھنے کے عمل میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں نئی ہڈی کے بندھنے اور پرانی ہڈی کی ری ایبزارپشن میں توازن ختم ہو جاتا ہے اور ہڈی کی کثافت یا مادہ کم ہوتا رہتا ہے جس سے ہڈیوں کا ٹرن اوور کم ہو جاتا ہے. پیتھوجینیسس، کون سے عوامل بیماری کو تقویت دیتے ہیں؟ یہ ملٹی فیکٹورل بیماری ہے جس میں جینیٹکس یعنی آپ کے جینز، سسٹمیٹک فیکٹرز یعنی کسی ہارمونز کی کمی یا زیادتی اور ماحولیاتی فیکٹرز اس بیماری پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس بیماری کے علامات اور آثار میں کمر کا درد جو کہ ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے سے ہوتا ہے، قد میں کمی، آپ کی ہڈیاں مسلسل تجدید کے عمل میں ہوتی ہیں، نئی ہڈی کے خلیات بننے اور پرانی ہڈی کے خلیات ختم ہونے کا عمل جاری رہتا ہے. جوانی میں آپ کی ہڈی کے بندھنے کا عمل ٹوٹنے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کا بون میس بڑھتا رہتا ہے اور 30 سال کی عمر میں آپ کی ہڈی پیک بون میس حاصل کر چکی ہوتی ہے. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہڈی کے مادے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے جو آسٹیوپروسس کا باعث بنتی ہے. آپ کو آسٹیوپروسس کے امکانات کتنے ہیں یہ اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ نے جوانی میں کتنا پیک بون میس حاصل کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آسٹیوپروسس میں علامات ظاہر نہ ہوں اور اس کی پہلی علامت کسی ہڈی کا فریکچر ہو. عمر کا آسٹیوپروسس سے کافی گہرا تعلق ہے. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں 30 سال تک پیک بون میس حاصل کر چکی ہوتی ہیں. اگر آپ کی عمر 30 سال سے زائد ہے اور آپ کی خوراک میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ میں آسٹیوپروسس کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جینڈر، عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر 50 سال سے زائد عمر کی عورتوں میں. مردوں میں اس بیماری کا تناسب 4% کم ہے. اگر آپ کے خاندان میں آسٹیوپروسس کی کوئی علامت ہے جیسا کہ ہلکا سا گرنے سے ہپ فریکچر تو آپ میں اس بیماری کے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. جینیٹک ڈس آرڈرز، انڈوکرائن کی بیماریوں سے آسٹیوپروسس کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، جبکہ ہائپر تھائرائیڈزم یعنی گلڑ کا مرض، ہائپر پیرا تھائرائیڈزم یعنی پیرا تھائرائیڈ ہارمون کی زیادتی، کشنگ سنڈروم،
इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स यानी रूमाटाइड आर्थराइटिस भी ऑस्टियोपोरोसिस के इम्कानात को बढ़ा देती है। GIT यानी निज़ाम इंहज़ाम में खराबियों से हड्डियों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। आंतों के मसाइल, मिसाल के तौर पे सीलिएक डिजीज़ यानी मर्ज़ शिकम और आंतों की सोजिश की बीमारी कैल्शियम और विटामिन की एब्जॉर्प्शन में मसाइल पैदा कर देती है। कुछ अद्वियात आपकी हड्डियों के लिए ज़हरे कातिल होती हैं। इसी तरह सिगरेट पीना आपकी हड्डी को कमज़ोर करता है। शराब नोशी भी आपकी हड्डियों पर बुरा असर डालती है और इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस बीमारी का शिकार हो गए हैं? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, हड्डियों की कसाफत और मादे का टेस्ट करवाने से आपको ये पता लग सकता है कि इस बीमारी का आप शिकार हैं या नहीं। डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री डेक्सा, आजकल ये टेस्ट हड्डियों के मादे को देखने के लिए होता है, जिससे आपको अपनी हड्डियों के मुतालिक तमाम मालूमात मिल जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम इस बीमारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से बोन के फ्रैक्चर के इम्कानात को कम से कम करें। उसके लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, जिसमें सिगरेट नोशी को कम करना, शराब नोशी को ख़त्म करना, वर्जिश करना और कैल्शियम को खुराक में लेना। दवाइयाँ यानी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से कैसे मैनेज किया जा सकता है? बिसफॉस्फोनेट्स हड्डियों के टूटने के अमल को आहिस्ता करती हैं। बिसफॉस्फोनेट्स में लेंडोनेट, जो हफ्ते में एक दफ़ा ली जाती है, और एंडोनेट शामिल हैं। इन अद्वियात की साइड इफ़ेक्ट्स में नौजिया यानी कै आना, हार्ट बर्न और मैदे का दर्द है। डिनोसोमेब, जिन लोगों में बिसफॉस्फोनेट काम करना छोड़ देती है, उन लोगों में डिनोसोमेब काम आती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कैल्शियम की कमी, बुखार, जिल्द का सुर्ख हो जाना, मैदे का दर्द और मसल पेन है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें पैराथायरॉइड, कैल्सीटोनिन एंड एस्ट्रोजन आते हैं। पैराथायरॉइड ये हड्डियों को बढ़ने में मदद करता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में बेहोशी तारी होना और सर का दर्द है। कैल्सीटोनिन ये उन औरतों के लिए होता है जो 50 साल से ज़ायद हों और ये कैंसर को परवान चढ़ाता है। ये सिर्फ तभी दिया जाता है जब बाकी सब काम करना छोड़ दें। एस्ट्रोजन ये हड्डियों के टूटने के अमल को कम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कैंसर और खून का जमना है। सर्म्स सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट मॉड्यूल्स, ये एस्ट्रोजन की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम पाए जाते हैं। रेलॉक्सीफीन सरतान को बढ़ा देता है और फालिज के इम्कानात को ज़्यादा करता है, इसलिए अपने मुआलिज की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। हम अपनी अगली वीडियो में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यानी खुराक के ज़रिए इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर तफसीलन जायज़ा लेंगे। तब तक खुश रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।